سیکنڈ پوائنٹ جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، تقوی اختیار کرنا ہے. لیکن انسان ہیں ہم، انسان سے بھول بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ وہ خطا جو ہوتی ہے، جو گناہ جو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح سند سے ملتی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لیحرم، ایک شخص کو محروم کیا جاتا ہے، لیحرم الرزق، رزق سے محروم کیا جاتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے. تو جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، تو جو اس کو رزق ملنے والا تھا، سینکشنڈ ملنے والا تھا، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم کیا جاتا ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ توبہ سے کیا ہوتا ہے معاملہ؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرنے والا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا معاملہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ، کتنی رحمت کا معاملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ نہیں تم لوگ کیے ہو نا، بھی تمہارے پر ایک کالا نشان رہے گا، باقی تم گناہ کیے ہو نا تو تم کبھی صاف ہو کے کبھی بھی تم پیور نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے ایسا ہے کہ اس نے توبہ کیا ہی نہیں. اب یہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہے، آپ کئی دروس و بیانات میں دیکھیں گے جو اس موضوع پر ہوتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو. اب یہ استغفر اللہ پڑھنا کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ دل سے اللہ سے معافی مانگنا ہے. اور معافی نہیں ہوتی جب تک اس کے تعلق سے، گناہ کے تعلق سے غم نہ ہو. الندم التوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم ہی تو توبہ ہے. التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ گناہوں سے توبہ وہ تو غم ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے. تو استغفر اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں، یہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، یہ دل سے کہنا ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا ہے، یہ جو گناہ ہے نا، یہ بڑی پریشانی لاتے ہیں. آخرت کی پریشانی تو لاتے ہی لاتے ہیں، دنیا میں بھی پریشانی لاتے ہیں. سورہ روم کی آیت ہے، سورہ نمبر 30 آیت نمبر 41، اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد ظاہر ہوا ہے زمین پر اور دریاؤں میں انسان جو کرتے ہیں اس کی وجہ سے، جو کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے. تو بما کسبت ایدی الناس، جو انسان کام کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں. آخرت کا پرابلم تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی پرابلم آتے ہیں. بلکہ اس آیت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ جو کرتے ہیں وہ کام کا تھوڑا بدلہ وہ دیکھ لے، چکھ لے. بعض تھوڑا بدلہ، ایسا نہیں کہ ٹوٹل بدلہ آ گیا. جو آدمی نے گناہ کیا، گناہ کا تھوڑا سا اللہ نے ٹیسٹ دیا، اس ٹیسٹ کی وجہ سے ظہر الفساد فی البر والبحر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ واپس آ جائیں. کیونکہ کئی بار انسان کو تھوڑی پڑتی ہے نا تب جا کے سدھرتا ہے. کبھی کبھار ہے نا انسان کو تھوڑا سا کچھ جھٹکا ملتا ہے نا تو تھوڑا جاگ کر اپنی ہوش میں آتا ہے. اور بہت سے لوگ ہوش میں آ کر نیکی کے راستے کو لے لیتے ہیں اور پھر جنت جاتے ہیں. تو وہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں برا ہوا میرے ساتھ، لیکن وہ حقیقت میں برا یا نہیں پتہ نہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ نا. ہم لوگ تو ظاہر دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ باطن کو نہیں جانتے ہیں. تو میرے بھائیوں دوسرا پوائنٹ ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، سچے دل سے معافی مانگنا. تو آئیے ہم سب اپنے زندگی میں اپلائی کریں. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ تقوی. ہاں، سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ نوح کی آیت ہے، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 11 12. نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اب یہاں پر غور کریے پوائنٹ. نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ سے معافی مانگو، یقیناً معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر اچھی بارش بھیجے گا. ایک ہوتا ہے نقصان والی بارش، وہ نہیں، اچھی فائدہ مند بارش بھیجے گا اللہ تم پر. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات دے گا، تمہیں تمہارے لیے نہریں دے گا. تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم یہ استغفروا ربکم کرو گے تو 5 چیزوں کا ذکر ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا سب سے پہلے، تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. اللہ سے معافی مانگ لو تو آخرت کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اچھی بارش بھیجے گا. اور یمددکم باموال و بنین، تمہیں مال دے گا، مال، ہاں، اولاد دے گا، اور باغات دے گا، نہریں دے گا.
میرے بھائیوں باغات اور نہریں جو ہوتی ہیں نا یہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے دنیا میں. نہریں جو ہوتی ہیں جہاں پر نہر جاری ہو جائے وہ پوری ایریا فرٹائل ہو جاتی ہے, وہ بہت پیڑھیوں تک وہ چیز زرخیز رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں دے گا, وہ نعمت جو دے گا, اس کے اندر اس کے بقا کا بھی ذکر آ رہا ہے, مطلب اٹ ول لاسٹ. جو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت دے گا, اگر تم استغفار کرو, اللہ سے سچے طور پہ معافی مانگ لو, تو جو چیز تمہیں ملے گی وہ ایک ایسی چیز ہوگی جنات انہارا. ہاں, اللہ تعالیٰ باغات دے گا اور نہریں دے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ استغفار کے تعلق سے ایک دلیل ہے, اور دوسری دلیل سورہ ہود میں آیت نمبر 52 میں بھی ہے کہ ہود علیہ السلام بھی ایک ملتی جلتی بات اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اے میرے قوم کے لوگوں اللہ سے معافی مانگو, ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اس کی طرف واپس پلٹ جاؤ, توبہ کر لو, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اللہ تم پر اچھی بارش بھیجے گا. تو ہود علیہ السلام بھی اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہ بارش بھیجے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, تمہاری قوت میں اللہ تعالیٰ اور قوت کا اضافہ کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ دنیا کا وعدہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کا بھی وعدہ کیا ہے. یہ دنیا بونس ہے, یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن کیونکہ ہم لوگ اس کو ویلیو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ بھی دیا ہے بونس کے طور پر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے, تو اللہ سے معافی مانگنا. تو یہ پوائنٹ یاد رکھنا اس لیے بھی آسان ہے کیونکہ تقوی سے کنیکٹڈ ہے. آدمی تقوی کے راستے کو جب چھوڑے گا, غلط راستے پر جائے گا, تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے وہاں پر, استغفار, اللہ سے معافی مانگنا. اور کل ابن آدم خطا, پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولادوں سے سب سے خطائیں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگنا یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 2. تیسرا پوائنٹ, سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.